کی نماز 6 بجے ہم اپنی اس ڈونگی گراؤنڈ میں پڑھیں گے. سب ساتھی خود بھی تشریف لائیں اور خواتین کو بھی لے کے آئیں. اور چند مسئلے جو ساتھیوں نے پوچھے ان میں سے ایک مسئلہ آج بیان کروں گا. باقی انشاءاللہ عصر کے بعد جو سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے اس کے اندر بیان کریں گے. صدقۃ الفطر کے حوالے سے جو ساتھیوں نے سوال کیا ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر ہر بندے کی اپنی غذا اور خوراک کے مطابق ہوتا ہے. اگرچہ کوئی امیر بندہ بھی روٹی یعنی گندم کے حساب سے، چاول کے حساب سے، جو کے اعتبار سے صدقۃ الفطر دے سکتا ہے، اس میں کسی قسم کے حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ انما الاعمال بالنیات، ہر بندے کو اپنی خوراک کا، اپنے کھانے کا بڑی اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دن میں کتنی کو خوراک کھا لیتا ہے. یہ جو ایک مد ہے اس کا پیمانہ یہ ہے کہ انسان 2.5 سیر، 2.25 سیر 100 گرام کے اعتبار سے آج کل اس کا وزن بھی نکال لیا گیا ہے. تو جو سفید پوش طبقہ ہے وہ تو گندم اور چاول کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کرے، لیکن وہ لوگ جو ایک ہی مجلس کے اندر 1000 2,000 کا کھانا کھا لیتے ہیں اور صدقۃ الفطر نکالنا ہو تو خالی سوکھی روٹی کا نکال لیں، یہ بات کچھ مناسب نہیں لگتی. ان کو چاہیے کہ وہ صدقۃ الفطر اپنی خوراک کے مطابق اچھی کھجور کا پیمانہ لے لیں. 200 روپے کی اگر کھجور ہے تو کم از کم 500 روپے کا حساب لگا لیں. کشمش، کوئی اگر امیر طبقہ ہے اس کو کم از کم یہ جو غذائی اجناس ہے اس میں سے کشمش کا حساب لگا کے صدقۃ الفطر دینا چاہیے. کم از کم 1000 روپیہ ان کو صدقۃ الفطر دینا چاہیے. اور صدقۃ الفطر دینا کب ہے؟ عید کی نماز سے پہلے. اور صدقۃ الفطر دینا شروع کب کرنا ہے؟ یہ آپ آخری عشرے میں کسی بھی وقت دے سکتے ہیں، آج بھی دے سکتے ہیں، کل بھی دے سکتے ہیں. عید کی نماز سے پہلے آپ نے یہ صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے. اور یہ کفارہ انشاءاللہ آپ کی عبادت کے اندر جو کمی بیشی روزوں کے اندر رہ گئی، کوئی بات تلخ روزے کی حالت میں نکل گئی، وہ جو گناہ عقاب اس کا جو عذاب ہے انشاءاللہ یہ صدقۃ الفطر سے دور ہو جائے گا. معزز سامعین گرامی قدر، قبل اس کے کہ ہم لا الہ الا اللہ جو افضل الذکر ہے اس کی طرف بڑے، میں چند فضائل آپ کے سامنے، کچھ کلیات آپ کے سامنے ایسے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کو آپ صرف آج کل یا رمضان کے مہینے یا آخری عشرے میں نہ اپنائیں بلکہ اپنی زندگی کا ہمیشہ کے لیے حصہ بنا لیں. ان میں سے نہایت آسان ذکر جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ ہے نا کہ مؤذن اذان دے رہا ہے، اس کو 60 نیکیاں ملتی ہیں. 12 سال تک جو مؤذن ہے جنت میں داخل ہو جاتا ہے. مؤذن کے لیے تا حد آواز، ایک بندے نے اذان دی، اذان جہاں جہاں تک پہنچی کون کون گواہ ہے؟ درخت، شجر، حجر، مٹی کے ذرات، گھاس، پھول، پھل، پودے، دیواریں، جہاں جہاں تک وہ آواز جاتی ہے کل قیامت کے دن مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جب تنہا ہو، جنگل میں ہو، ویرانے میں ہو، پھر بھی تم اذان دو کہ اذان کی آواز ریت کے ذرے پہ بھی پہنچتی ہے تو کل قیامت کے دن تمہارے حق میں وہ گواہی دے گا. یہ اذان دینے والے کی فضیلت. اور آپ کو پتہ ہر بندہ اذان تو نہیں دے سکتا، تو میرے اور آپ کے کرنے کا کیا کام ہے؟ یہ بات آپ نے سمجھنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اذان سن رہا ہے، مؤذن جو الفاظ کہہ رہا ہے وہی الفاظ اگر سننے والا بندہ دہراتا ہے، مؤذن اللہ اکبر کہہ رہا ہے، آپ نے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے بھی یہی کہنا ہے. جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ پہنچے گا، آپ نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح نہیں دہرانا. وہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ. آپ نے کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی قوت و طاقت کے بغیر میرے میں نیکی کی بھی استطاعت نہیں ہے. آپ نے صرف یہ الفاظ کہنے ہیں. مجھے بتائیے کتنا بڑا کام ہے. اذان ہو رہی ہے، آپ کو اللہ موقع دے رہا ہے گناہ بخشوانے کا. کیسے؟ اذان کا جواب مؤذن جو کہہ رہا ہے آپ نے بھی وہ کہنا ہے. اس کو اپنی عادت بنائیے. اور جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے، آپ نے کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر آپ صرف اتنا کام کریں گے، آپ کو نبی محترم کی ایک گارنٹی اور ضمانت ہے، داخل الجنہ. یہ بندہ جس نے اذان کا جواب دیا، اذان کو لبیک کہا، جنت میں داخل ہو گیا.
داخل الجنہ کا جو سیغہ ہے، آپ کو انشاءاللہ یہ بات سمجھ آ جائے گی، مشکل بات نہیں ہے۔ داخلہ فعل ماضی ہے، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فعل مستقبل یعنی مضارع کا سیغہ جو مستقبل کام ہے وہ کیوں نہیں یوز کیا؟ محدثین نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ یہ امر اتنا یقینی ہے، اتنی پکی گارنٹی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے، پہلے سے ہو چکا ہے، وہ جنتی ہو گیا۔ اس کے اندر تاکید ہے، اس کے اندر وزن ہے، اس کے اندر شک کو ختم کیا جا رہا ہے۔ آج کے بعد جب بھی مؤذن اذان دے، آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، اس اذان کو لبیک کہیں گے۔ اور پھر بعض ساتھی یہ سوال پوچھتے ہیں، ایک وقت میں ظاہر ہے بے شمار اذانیں ہو رہی ہوتی ہے، کیا ہم نے ہر اذان کا جواب دینا ہے؟ آپ نے صرف ایک اذان کا جواب دینا ہے، صرف ایک اذان کا جواب دیں گے، آپ اس خوشخبری میں شامل ہو جائیں گے۔ اب بالفرض کوئی بندہ اذان آدھی گزر گئی ہے، اب وہ تو ظاہر ہے ابتدائی حصے کا جواب نہیں دے سکا، تو کیا وہ اجر و ثواب سے محروم رہ گیا؟ اس کے لیے بھی رحمت کا دروازہ اللہ نے اور رسول اللہ نے کھول کے رکھا ہے۔ کیا؟ اللہم رب هذه الدعوت التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلہ، یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے۔ اس کی اجر و ثواب کیا ہے، اس کی قدر و منزلت کیا ہے، اس کے فضائل و مناقب کیا ہیں۔ اذان مس ہو گئی، پریشان نہیں ہونا، کوشش پہلے تو یہ کرنی ہے کہ اذان کے اوپر کان لگا رہے اس کا جواب دیا جائے، جنت میں داخلے کی بشارت پا لی جائے۔ لیکن اگر مس ہو گئی ہے، پھر اذان کے آخر میں بھی پہنچتا ہے، آخری الفاظ بھی مؤذن کے سنیں، اس دعا کو کرنا ہے۔ نبی محترم نے اس دعا کو کرنے والے کو کیا گارنٹی دی ہے؟ آپ کو پتہ کل قیامت کا دن ہوگا، ہر بندہ، ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر بھی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ نفسی نفسی، اللہ آج ہمیں بخش دینا، اللہ آج آپ بڑے غصے میں ہیں، آج ہماری جان خلاصی کر دینا۔ کون کہہ رہے ہوں گے؟ جو انسانیت کو ہدایت کا سبق دینے آئے، انبیاء، رسول اللہ۔ اس وقت وہ کائنات کے آخری رسول اور پیغمبر کی ہوگی جو کہہ رہے ہوں گے اللہ مجھے بھی معاف کرنا اور میری امت کو بھی معاف کرنا، اور یہ ہوگا عام۔ اور جو بندہ اذان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مقام محمود، مقام وسیلہ طلب کرتا ہے، یعنی یہ دعا پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اس دن بھی اس بارے میں آگاہ کرے گا، فلاں تیرے امتی نے فلاں دن میں فلاں لمحے میں اذان کے بعد آپ کے لیے یہ دعا کی تھی، اور اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں میرے اوپر اپنے اس امتی کی سفارش واجب ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ رسول اللہ امتیوں کو وہاں پہ نہیں بھولیں گے، نام لے کے اللہ کو کہیں گے اللہ فلاں ابن فلاں نے اذان کے بعد میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس کو جنت میں داخل کر دے۔ جس کی سفارش پیغمبر اور رسول کر رہے ہوں گے، آپ بتائیے اس کا بخشے جانے کا چانس کس قدر زیادہ ہوگا۔ پہلی خوشخبری جنت میں داخلے کی مس ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات، کوئی بندہ اذان کے کافی دیر بعد پہنچا، یعنی مؤذن لا الہ الا اللہ کہہ چکا ہوا ہے، لوگ دعا یہ کر چکے ہوئے ہیں، وہ کیا کرے؟ کیا اس کے لیے اب ثواب کمانے کا دروازہ بند ہو گیا؟ نہیں، اللہ تو چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے میرے بھائیو، یہ تمہیں کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندے جہنم میں چلے جائیں؟ اللہ کی قسم رب تو چاہتا ہے کہ میں بہانے سے ان کو جنت میں داخل کر دوں۔ کوئی بہانہ ہی ڈھونڈ لے، کوئی بندہ کوشش ہی کر لے، کوئی محنت ہی کر لے، اللہ تو چاہتا ہے تم اور میں جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ نہیں چاہتا، اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے تو چھوٹے چھوٹے وظائف، یہ جو طریقے نبی محترم کے ذریعے سمجھائے ہیں، اس لیے سمجھائے ہیں کہ میں اور آپ جنت میں چلے جائیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اذان گزر گئی، دعا کا وقت گزر گیا، مسجد میں کچھ تحیر سے داخل ہو رہا ہے، وہ کیا کہ
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके बाद जो अल्फाज हैं ये आपने याद करने, ये तो आपको आते हैं, ये तो कलमा है, आपने गवाही दी हुई है, सबको पता। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिया। सिर्फ ये अल्फाज कहने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर देगा। गुनाह माफ हो गए तो नतीजा क्या निकलेगा? बंदा जन्नत में चला जाएगा। एक अजान के लिए, एक अजान के बाद 3 फजाइल, जो बंदा तीनों हासिल कर ले वो खुशकिस्मत है। जो तीनों में से एक कर ले उसके भी सारे गुनाह माफ, जो 2 कर ले उसके लिए सिफारिश भी, जन्नत में दाखिला भी, और जो एक भी करे जन्नत में दाखिला पक्का। बताइए तुम्हारा रब ये चाहता है कि मैं और आप जन्नत में चले जाइए? तो बहाने हैं आसान तरीन। आगे चलिए, अब मस्जिद में आ गया है, इतनी लेट आया कि तीनों दुआओं का वक्त गुजर गया। अब क्या करे? अब उसको चाहिए वुजू करे। वुजू करने के बाद फिर गवाही दे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कह के अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन। सिर्फ ये दुआ पढ़नी है। दुआई के बाद सिर्फ ये दुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये बंदा भी महरूम नहीं रहेगा, बल्कि खुशकिस्मती में इतना आगे निकल गया कि जन्नत के 8 दरवाजे इसके लिए खोल दिए जाएंगे कि इस बंदे ने ऐसे कलमात अदा किए। अल्लाह चाहता है मैं और आप जहन्नुम में चले जाए। अल्लाह ताला सिर्फ वुजू के बाद इतना कलमा कहने से 8 दरवाजे जन्नत के खोल रहा है। और इन सब कलिमात के अंदर आपने एक बात नोट की होगी। एक बात है, आपने ये बात अज़ान के अंदर भी तौहीद का बयान है, अज़ान के अंदर भी रिसालत का बयान है। इसलिए पहले आपके सामने कुरान के फजाइल रखे। कुरान के अंदर भी है, लेकिन कुरान से बाहर का जो जिक्र है या कुरान में मौजूद जिक्र तो सारे अफजल है, उनके फजाइल आपके सामने रख चुका। उसके बाद ये जो हदीस आती है ना, अफजल जिक्री, सबसे अफजल जिक्र कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह ये कुरान का भी है, कुरान के अंदर भी है। इसलिए ये कुरान इतने ज्यादा फजाइल वाला है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिस बंदे का जब दुनिया से जा रहा हो, मौत का लम्हा आ जाए और नज़ा की हालत हो, उस वक्त उसके दिल से, उसकी जुबान से ये अल्फाज निकले ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे अलावा इबादत के लायक कोई नहीं है, दाखिल जन्ना, वो बंदा जन्नत में दाखिल हो गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को इसके फजाइल मनाकर बताते थे। एक सहाबी तलहा हैं, तलहा बिन उबैदुल्लाह, वो हजरत उमर के पास आए, बड़े परेशान हैं और आके कहते हैं नबी ये मोहतरम ने एक कलमा बताया था, मुझे भूल गया। भूलना कोई अचंभे की बात नहीं, इंसान की याददाश्त, इंसान को कोई बात भूल सकती है। हजरत उमर के पास आके कहते हैं कि मुझे वो कलमा भूल गया है। वो कलमा, हजरत उमर पूछते हैं क्या उसकी सिफात थी, कोई बात तो करो। कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मौत की सख्तियों के अंदर, मौत के गमों के अंदर, मौत की तकलीफों के अंदर अगर कोई बंदा वो कलमा पढ़ता है तो मौत के सारे गम उससे छट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इस बात का मतलब क्या? इस बात का मतलब है मेरे भाइयों, जब इंसान को कुछ ऐसी बीमारी लगती है ना कि जिसके बारे में डॉक्टर कहते हैं कि इस बंदे को कैंसर हो गया, इस बंदे को ये बीमारी हो गई है, इसके पास दुनिया छोड़ने की सिर्फ 1 महीना मोहलत है, 2 महीने बाद औकात ये प्रेडिक्शन हो जाती है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है। लेकिन डॉक्टर ये बात बतला देते हैं अब इस बंदे के बचने के इम्कान बहुत कम है, तो वो बंदा फितरी तौर पे, कुदरती तौर पे गम में चला जाता है। उसके अंदर ये जो सारी दुनिया कमाई थी छोड़ के जा रहा हूं, ये पैसा मैंने कमाया था बच्चों का हो गया, ये जो बैंक बैलेंस बंगले बनाए थे अब इनसे दूरी है, इतना कुछ लोगों के साथ जुल्म जबर कर करके, मिसाल दे रहा हूं, अगर कोई नाफरमान हो, ये कमाया और मेरे नसीब में कुछ भी नहीं, और मौत के अंदर जब बंदा पहुंच जाता है, जब उसको यकीन हो जाता है मौत आने लगी है, तो गम की कफियत, दुख की कफियत, दिलों के ऊपर बोझ की कफियत तारी हो जाती है। इंसान अपनी सारी जिंदगी को देख रहा होता है, क्या गुनाह किए, क्या नेकियां की, प्लस माइनस चल रहा होता है, सोच रहा होता है। ये वो लम्हा है जिसके बारे में मुहद्दिसीन ने कहा
کہ اس وقت بندے کے دل میں اور زبان کے اوپر جب موت کی خبر آ جائے کہ 1 مہینے بعد، اگر اس کے دل میں لا الہ الا اللہ موجود ہو اور زبان سے یہ کلمہ جاری ہو جائے نا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی بات نہیں، موت آ بھی گئی تو میں نے کون سا کبھی کسی اور کی عبادت کی ہے، میرا ایک ہی رب ہے، میں نے تو بچپن سے لے کے موت تک شرک کا ایک عمل نہیں کیا، رکوع سجدہ نظر نیاز ذکر ہر چیز اللہ کے لیے کی ہے، اگر زبان سے صرف یہ کلمہ اس وقت جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ، موت کے سارے غم چھٹ جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے یہی بات اپنے ساتھی طلحہ کو کہی تھی کہ وہ کلمہ تجھے بھول گیا ہے، لیکن اللہ کی قسم وہ کلمہ میں جانتا ہوں، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو موت کے وقت ہر غم کو دور کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کو صرف زبان سے نہیں کہنا، اپنی زندگیوں میں، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے جاری و ساری بھی کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ عبادت ہی اللہ کی ہوگی، صرف ساری اللہ کے سامنے جھکے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ نہ ڈر کسی کا ہوگا، نہ خوف کسی کا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم عید کی نماز کھلے میدانوں میں پڑھیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی۔ کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے، کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے ہم تعصبانہ باتیں نہیں کرتے، لیکن کل کے جلوس ہم نے دیکھ لیا، تمہارا ڈرامہ، تمہارا تعصب، متعصبانہ نظریہ۔ اب ہمیں کوئی نہ 120 کی بات کرے، کوئی عبادتوں کو روکنے کی بات نہ کرے۔ اور یہ میں سندھ کے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، پنجاب میں تو الحمدللہ جمعے ہو رہے ہیں، لیکن میرے سندھ کے اہل سنت بھائی عبادتیں کریں، عیدیں پڑھیں، جمعۃ الوداع کے اجتماعات کریں، اب ان کو نہیں روک سکتے۔ افسوس کا مقام ہے، دکھ بھی ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر بھی اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے۔ آگے بڑھیے۔ لا الہ الا اللہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ اس کے بعد وظائف کے بارے میں بات آئی ہے۔ آخری اشرا نیکیوں کو سمیٹنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے آپ نے جستجو کرنی ہے۔ میرے ذہن میں 2 باتیں اور آگی لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہی ریلیٹڈ بھی ہیں، اور ان کے علاوہ 2 باتیں وہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی اعتکاف میں نہیں ہے، پھر بھی صحیح حدیث سے آپ کے سامنے 2 رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک کوئی بندہ، یہ ایک لمبا چوڑا باب بھی ہے، ایک کوئی بندہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ فضائل و مناقب الگ ہیں، لیکن ایک جو فضیلت کیا ہے، بندہ کسی اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جو مریض ہے نا، صرف اس کا حال پوچھنے کے لیے جاتا ہے۔ اور آج کل کے دور پہ موبائل پہ محدثین نے، علماء نے لکھا، آپ کا کوئی ساتھی بیمار ہے، آپ اس کی خیریت موبائل پہ بھی دریافت کرتے ہیں تو وہ بھی اس نیکی کے اندر شامل ہے۔ کیا حدیث ہے؟ صرف اپنے بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کی، تیمارداری کی، پرسہ دیا، حال پوچھا، کیا حال ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جس نے حال پوچھا ہے نا، اس کے لیے اللہ نے جنت میں ایک گھر بنا دیا۔ صرف مریض کی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ کی رحمت کے اوپر ذرا غور کیجئے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا رب مجھے اور آپ کو آگ میں ڈال کے راضی ہوگا؟ نہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندے جنت میں داخل ہو جائیں۔ طریقہ دیکھیں، اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اعتکاف میں کوئی اوپر ہے کوئی نیچے، مثال سمجھا رہا ہوں۔ ایک مسلمان تھا مریض، جس کی تیمارداری کے لیے آپ گئے، جنت میں محل بن گیا۔ ایک مسلمان بیمار نہیں ہے، صرف آپ اس کا حال پوچھنے کے لیے گئے ہیں کہ میرا بھائی تو خیر خیریت سے ہے، تو اچھے حال میں ہے، میرا دل تجھ سے اداس ہے، صرف حال پوچھنے، مسلمان کی زیارت کرنے کے لیے گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا چلنا بھی مبارک، اس کا آنا بھی مبارک، جس نے اپنے مسلمان بھائی سے صرف اس کی خیریت دریافت کی، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک گھر بنا دیا۔ کتنا عمدہ مذہب ہے، کتنا عمدہ دین ہے۔ اس دین کو یہ بدبخت چھوت چھات میں بدلنا چاہتے ہیں کہ مسلمان، ہم ہندو ہیں، برہمن ہیں، یا ہم وہ گورے ہیں جو کالوں سے ہاتھ نہیں سے ملاتے۔ یہ چاہتے ہیں مسلمان SOPs کی آڑ میں ایک دوسرے سے ہاتھ بھی نہ ملائیں۔ یہ چھوت چھات کا سسٹم، یہ لاشوں سے نفرتیں، یہ اپنے سگے بھائیوں اور میتوں سے نفرت کا جو کلچر ہے، یہ WHO کی غلامی تو ہو سکتی ہے، رب کی غلامی نہیں ہے۔
ان سے آپ نے جان چھڑانی ہے. اعتکاف میں بیٹھا ہوا بندہ بھی صرف کسی دوسرے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے. میرے معتکف بھائی تو خیریت سے ہے؟ تجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے؟ تجھے کسی چیز کی طلب تو نہیں ہے؟ اگر تو چاہتا ہے تو میں تیری خاطر کر دوں، خدمت کر دوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو وہ بھی ذات کے طور پہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی جنت میں گھر بنا دے گا. اور جہاں تک بات ہے لا الہ الا اللہ، ایک اس کا وظیفہ یہ آپ نے یاد کرنا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سب کو آتا ہے، نہیں آتا تو یاد کرے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ اتنا عظمت والا وظیفہ ہے کہ اس کے اندر بعض روایات کے یہ الفاظ ہیں، حی لا یموت کا لفظ اس کے اندر ڈالا جائے اور اللہ تعالیٰ کو زندہ اور قائم مانا جائے. ایک وظیفہ میں یہ بازار میں داخل ہونے کا بتاتا ہوں، پھر اس کے اجر و ثواب کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا. ایک بات یہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھتے وقت پڑھ کے جو بندہ بازار میں داخل ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گناہوں کی معافی کا تذکرہ بھی کیا، لیکن اس کے لیے بھی خوشخبری کیا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بن جاتا ہے. صرف ایک مرتبہ اس کی طرف آئیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ کلمہ، یعنی اس کلمہ توحید ہے، اس کے اندر اصل میں یہ لا الہ الا اللہ ہی ہے، لیکن اس کی ایکسپلینیشن ہے آگے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء. بڑائی قدرت کا اقرار ہو رہا ہے، اللہ ہی کی حمد کو بیان کیا جا رہا ہے. اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ، اس کی شارٹ فارم لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ کوئی بندہ کتنی مرتبہ پڑھتا ہے؟ متفق علیہ حدیث کیا ہے؟ 100 مرتبہ پڑھتا ہے. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ پڑھتا ہے. کسی بھی وقت اگر پڑھتا ہے 100 مرتبہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے 100 درجے بلند تو ہونے ہیں، 100 نیکیاں تو ملنی ہیں، 100 گناہ تو معاف ہونے ہیں، لیکن جو اجر و ثواب آپ کو بتلانا ہے وہ کیا ہے؟ اس کے لیے اولاد اسماعیل کے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے. اولاد اسماعیل، پیغمبر رسولوں کی اولاد میں سے اگر کسی کو غلام بنایا جائے تو اس غلام کو آزاد کرانے کا ثواب ایک عام قبیلے اور کنبے کے فرد کو آزاد کرانے سے فرق ہوگا. یہ عام ظاہر سی بات ہے. تو 100 مرتبہ پڑھنا ایسے ہے کہ 10 اولاد اسماعیل کے غلاموں کو اللہ کی بارگاہ میں آزاد کر دیا. یہی اجر و فضیلت ہوتی نا تو یقین مانیے کافی ہے سمجھنے کے لیے. لیکن اللہ کو بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے کہ میرے بعض بندے اتنے مشغول ہیں، خود ساختہ مشغولیت ہے. حالانکہ یہ وظائف چلتے پھرتے انسان پڑھ سکتا ہے، لیکن اتنے مشغول ہیں کہ وہ 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے. تو ان کے اوپر کیا اب یہ فضیلتیں حاصل کرنا کیسے کرے؟ ان کے لیے کیا متبادل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کلمہ بدلا بلکہ اجر و ثواب میں اضافہ کر دیا. کلمہ بھی نہیں بدلا. کیا کہا؟ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں. اب تخفیف کیا ہوئی؟ پہلے تھا 100 مرتبہ کے اوپر 10 غلام، اب 100 دفعہ نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم 10 مرتبہ پڑھ لیا کرے. اگر 10 مرتبہ پڑھے گا تو اسماعیل کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب مل جائے گا. پہلے 10 پہ 1 تھا، 10 پہ 1 غلام کی آزادی تھی، اس کی جمع تفریق آپ کریں، 100 دفعہ پڑھے 10 غلام آزاد ہو رہے تھے، یعنی 10 دفعہ پڑھنے سے 1 غلام آزاد ہوتا تھا. اب تخفیف کیا کر دی گئی؟ 10 مرتبہ پڑھے گا 4 غلام اسماعیل کی اولاد میں سے آزاد ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مجھے اور آپ کو آگ میں ڈالیں، اور اللہ کو بھی پتہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے بعض امتی بڑے بخیل اور کنجوس ہیں، زبان بھی اللہ کی یاد میں تار نہیں رکھتے. اب بتائیے زبان کو چلانا، زبان اللہ کی بیٹھے بیٹھے کسی بھی کام میں مشغول ہے، کاروبار میں ہے، اپنے کام میں ہے، کتنا آسان ہے اللہ کے ذکر میں اپنی زبان چلانا. اللہ کی قسم کوئی محنت والا کام ہی نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رحمت میں بھی بندہ قربان جائے. اللہ کو پتہ بعض بڑے مشغول ہے خود ساختہ، ان کے لیے کیا ہے؟ وہ یہ 100 دفعہ نہیں پڑھ سکتے،
10 दफा नहीं पढ़ सकते तो क्या करें, एक दफा पढ़ लिया करें। सिर्फ एक मर्तबा पढ़ने से इस्माइल की औलाद में से एक गुलाम को आजादी का सवाब मिल जाएगा। बताइए, अब एक दफा एक बंदा ना पढ़े तो अपनी ही कमबख्ती की बात है ना। और फिर ये जो वजीफा है ना, लोग पूछते हैं जादू जिन्नात का, पहले भी आपके सामने रखा, तवील हो गया, पुराना जादू है, पुरानी बंदिश है, क्या करें। इस हदीस के अंदर एक बात और मिलती है, जो बंदा ये वजीफा सुबह 100 मरतबा करता है ना, ये औलादों के आजाद करने का सवाब तो 100 दफा पढ़ने से 100 दफा मिल ही जाएगा। लेकिन इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है, जितना मर्जी पुराना जादू हो, जितना मर्जी बड़ा साहिर हो, जितना मर्जी बड़ा काहन हो, जिस तरह का मुश्किल तरीन जादू, चाहे कब्र में डुबा के, चाहे गुड़िया को कील लगा के, आपको पता मुख्तलिफ जादू की किस्में होती है, सख्त तरीन जादू भी उसने कहीं दफन किया हुआ है ना, सिर्फ 100 मरतबा सुबह पढ़े, 100 मरतबा शाम पढ़े, ये नबी मोहतरम की गारंटी है आपको, ये हर शैतान जिन और जादू के शर से बच जाएगा उस दिन के लिए, उस दिन के लिए। तो इसको हमने क्या करना है, अपनी जिंदगी का मामूल बना लेना, अल्लाह से वादा करना है। जादू जिन्नात का लोग सवाल पूछते हैं ना, बंदिश का वहम है जी, बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे जी, रिज़्क बंद हो गया जी, जो काम करता हूं, जिस काम को हाथ डालता हूं खराब हो जाता है जी, सोने को भी हाथ डालूं तो मिट्टी बन जाता है जी, पढ़ाई में बच्चे नहीं चल रहे। इन सब का क्या इलाज है? इलाज खुद करना है कि लोगों को पैसे दे दे के अपना माल लुटवाना है? खुद करना शुरू करें। कितना मुश्किल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं सिर्फ 100 मरतबा सुबह पढ़ लो, 100 मरतबा शाम पढ़ लो, जाइए अल्लाह की कसम आपको किसी आमिल के पास, किसी रुकिया शरिया करने वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये वजीफा शुरू करें, अगर बदलाव ना आए, तब्दीली ना आए, रहमतें ना आए, बरकतें ना आए, मुझे आके पकड़ लेना। आप खुद शुरू करें। इंसान, ये भी बात याद रखें, दम कराना जायज है जब तक शिरकिया ना हो, मैं इनकार नहीं करता। मेरे पास भी लोग आते हैं, मैं कर देता हूं, लेकिन ईमानदारी से बतलाइए, हम मसरूफ होते हैं। रुकिया शरिया वालों ने, चलो जिन्होंने प्रोफेशन बनाया, हो सकता है वो तवज्जो से करते हो, लेकिन एक बंदा आया, अल्लामा साहब बेटी को दम कर दीजिए। मैं 7 दफा फातिहा पढ़ता हूं, दुआएं पढ़ता हूं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, उसके ऊपर फूंक मार के चल दिया। मेरे दिल में उस बच्ची के ऊपर कितनी तवज्जो हो सकती है, मेरी नजर में उस बच्ची का कितना दर्द हो सकता है जो अपने वालिद और वालदा के दिल में हो सकता है। अल्लाह की कसम वो 7 दफा सूरत फातिहा पढ़ेंगे। मैंने चाहे 7 दफा सूरत फातिहा पढ़ी हो, मैं उतनी तवज्जो से नहीं पढ़ सकता जितनी कोई वालिद और वालदा तवज्जो से पढ़ सकते। वो तवज्जो से पढ़ेंगे, उसको ज्यादा फाका होगा। हाँ, ये फर्क जरूर होता है, ये फर्क होता है। इस फर्क को हम मानते। एक वजीफा एक आमिल ने या एक आलम ने 1 लाख दफा सूरत फातिहा पढ़ी है, वालिद ने जिंदगी में 1000 दफा पढ़ी है। असर का फर्क हो सकता है, असर का फर्क होता है, लेकिन जब आप खुद अपनी औलाद का, अपने घर का इलाज करना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके भी वज़ाइफ के अदद बढ़ जाएंगे। चारों कुल कसरत से पढ़ना शुरू हो जाएं, आपके ऊपर से जादू जिन्नात खत्म। सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात सूरत बकरा को पढ़ना शुरू कर दें, फातिहा को पढ़ना शुरू कर दें। और फातिहा का एक बात और भी याद रखिए, बात आई है तो कह देता हूं, फातिहा एक आम नमाजी की भी बड़ी मुअस्सर होती है। एक आम नमाजी की, मैं उलमा की बात नहीं कर रहा। वजह क्या है? क्योंकि एक आम नमाजी ने भी सारा दिन हर रकत में इसको पढ़ना होता है, उसका अदद भी बेशुमार हो चुका होता है। ये नहीं होता उसने बचपन से नमाजें पढ़ी हैं, पता नहीं कितनी 1000 दफा वो पढ़ चुका हुआ है। इसलिए सूरत फातिहा को आपने अपनाना है। और ये जो ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, इसको जिंदगी के अंदर 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम अपनी जिंदगी में शामिल करना। आगे चलिए, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये एक वजीफा है, इकट्ठा बताता हूं, वक्त तेजी से गुजर रहा है। इनमें से हर जो तस्बीह है, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह एक ऐसा लफ्ज है, एक ऐसा कलिमा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस तस्बीह की वजह से मखलूकात को रिज़्क दिया जाता है। अगर जानवरों को, चरिंद परिंद को सुबहान अल्लाह तो बंदों को नहीं मिलेगा। बंदों को क्यों नहीं मिलेगा? आदम ने
اپنے بیٹے کو، پہلے نبی نے، پہلے پیغمبر نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا میرے 7 زمینیں اور 7 آسمان جکڑ دیے جائیں تو لا الہ ایک ایسا کلمہ ہے جو اس زنجیری کو توڑ کے رکھ دے گا، اور سبحان اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو زمین و آسمان کے درمیان خلا کو پر کر دے گا۔ سبحان اللہ ایک ایسا جملہ ہے جو تیرے رب کو بڑا پسند ہے۔ نبی کریم نے خود کہا کہ رب کی بارگاہ میں یہ کلمہ بڑا محبوب ہے۔ آپ بتائیے رب کو ایک چیز پسند ہو، ایک والد کو بھی، مثال رب کے ساتھ نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر ایک والد کو بھی کوئی بات اچھی لگتی ہو نا، یا حامد کو، بیوی وہی کر رہی ہے، بچہ وہی کر رہا ہے، باپ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے کہ ابا جان، وہ بار بار وہی جملہ کہے تو باپ کو کیسا پیار آتا ہے۔ معاذ اللہ، اللہ کے ساتھ مثال نہیں دے رہا، لیکن سبحان اللہ کہنے سے، بار بار کہنے سے رب کو اپنے بندے کے اوپر کتنا پیار آتا ہوگا، جو بندے کو خود کہہ رہا ہے کہ میں سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے مخلوقات کو رزق دیتا ہوں۔ ایک بندہ دن رات سبحان اللہ کہیں جا رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے رب اس سے ناراض ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ممکن۔ رب کو تو یہ خوش کرنے والے کلمات ہیں۔ حدیث کے اندر آتا صرف 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دینے سے سمندر کے جھاگ برابر گناہ اللہ معاف کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ وہی لفظ کہہ رہا ہے جو مجھے پسند ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، بہت عظیم وظیفہ ہے۔ بخاری شریف کی مشہور آپ نے روایت سنی ہے کہ زبان کے اوپر ہلکا ہے، میزان کے اوپر باری ہے، اور رب کو بے انتہا پسند ہے۔ تو جو چیز رب کو پسند ہو وہ بار بار کہنے سے رب تعالیٰ کی رحمتیں نازل نہیں ہوں گی۔ جو چیز ناپسند ہو اگر وہ کرنے اور کہنے سے عذاب نازل ہوتے ہیں، جو چیز پسند ہوتی ہے وہ کہنے سے رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج کی رات کو گیا، ابراہیم سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ایک امت کو نصیحت کی، وہ نصیحت بھی پلے باندھ لینی چاہیے کہ جنت جس کے اندر ہر بندے کی محنت کے مطابق نعمتیں، کیا مطلب؟ اپنے محل بناتے چلے جائیں، بنتے چلے جائیں گے، درخت لگاتے چلے جائیں، لگتے چلے جائیں۔ کیسے لگانے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا اپنی امت کو جا کے بتانا کہ جنت میں اگر پودے لگانے ہیں تو کیا پڑھا کریں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پڑھ دیا، جنت میں پودا لگ گیا۔ یہ ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اور پھر یہ یقین اور ایمان بھی ہونا چاہیے کہ جس بندے نے صبح سے لے کے رات تک ہر وقت لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا ہے، سینکڑوں ہزاروں اس نے جنت میں اپنے پودے لگا لیے ہیں، اتنے ہزار جنت میں پودے لگانے کے بعد معاذ اللہ، اللہ اس کو جہنم میں بھیج دے گا۔ ایک بندے کے جنت میں لاکھوں پودے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے اس کو جہنم میں بھیجے گا؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن یہ اللہ رب العزت کی رحمت اور کریمی سے یہ امید ہوتی ہے کہ جو اللہ کو خوش کرنے والے ایسے کلمات کہتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے عذاب کے بغیر ہی جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایک تسبیح ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے الحمدللہ، یہ کیا؟ اللہ کی شکریہ ادا کرنا، اللہ کی حمد کو بیان کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کو گاڑی دے، کسی کو بنگلہ دے، کسی کو عظیم الشان نعمت دے، اور وہ بدلے میں کیا کہے؟ الحمدللہ، صرف یہ کہ الحمدللہ، اس کا الحمدللہ کہنا اس نعمت کے ملنے سے بہتر ہے۔ ایک بندے کو 1 کروڑ روپیہ مل گیا، اللہ سے دعا کی، ایک کوٹھی مل گئی، جب ملی تو جواب میں کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکریہ، اللہ تعالیٰ جو نعمت دی ہے اس کے مقابلے میں الحمدللہ کہنے سے اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب لکھ لیتا ہے۔ الحمدللہ اس نعمت سے بڑا ہوتا ہے جو اللہ نے بندے کو عنایت کی ہو۔ اسی لیے حدیث کے الفاظ کے ہیں، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ کسی بندے کا بیٹا بھی اللہ اس سے چھین لے اور اس وقت وہ صرف کیا جملہ کہہ دے؟ الحمدللہ، اللہ میں ہر حال میں تیرا ہی شکریہ ادا کرتا ہوں، تو نے ہی نعمت دی تھی، تو نے ہی امانت دی تھی، تو نے امانت واپس لے لی ہے۔ نبی کریم نے کہا اللہ رب العزت الحمدللہ کہنے سے اس کا جنت میں ایک محل تعمیر کرتے ہیں جس کے اوپر تختی لگ جاتی ہے کہ یہ اس بندے کا بیت الحمد ہے،
کہ اس نے اللہ کی مشکل کے اندر بھی حمد کو بیان کیا. تو میرے بھائیوں، ہم نے ایک وظیفہ یاد کرنا ہے، جس طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ زندگی میں صبح و شام شامل کر لیں. بس ارادہ کر لیں، اب صبح ہوگی اس وظیفے سے ابتدا ہوگی، شام ہوگی اس وظیفے سے ہوگی. اور اسی طرح دوسرا وظیفہ آپ نے اس کو اختیار کرنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. 5 وظیفے اس کے اندر اکٹھے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، حدیثیں بہت زیادہ ہیں لیکن اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے ام ہانی کی حدیث بیان کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام ہانی نے پوچھا، لمبا چوڑا واقعہ ہے، کہ یہ پڑھا کرو. ام ہانی نے کہا بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 100 مرتبہ سبحان اللہ صرف کہو گی نا تو اسماعیل کی اولاد میں سے 100 غلام بیٹوں کو آزاد کرنے کا ثواب مل جائے گا. صرف اس وظیفے کو ملا کے پڑھنے کا یہ اجر و ثواب ہے. سبحان اللہ 100 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. والحمدللہ کا ثواب کیا ملے گا کہ تو نے 100 گھوڑے اللہ کی بارگاہ میں جہاد کے لیے خرچ کر دیے. اور واللہ اکبر کا ثواب کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کو کہا ثواب یہ ملے گا کہ قلادہ پہنے ہوئے اونٹ، وہ اونٹ جو قربانی کے لیے حج کے سیزن میں اللہ کی بارگاہ میں لائے جائیں اور کوئی حج کرنے والا انہیں قربان کرے، جتنا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے اتنا اجر و ثواب 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا مل جائے گا. اور لا الہ الا اللہ تو زمین و آسمان کو بھر دے گا. تو آج آپ نے یہ 2 وظیفے اپنی زندگیوں میں شامل کرنے ہیں اور اذان کے بعد جو وظائف بتائے ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.